درگاہ کسی مسجد، کسی سیاسی پارٹی یا پھر کسی تنظیم کا صدر، سیکریٹری یا ممبر منتخب ہونے پر مسلمانوں کے یہاں بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے اور ان منتخب شدہ افراد کی گلپوشی، شال پوشی، تہنیت و تعظیم کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کا منتخب ہونا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، نہ ہی ان عہدوں سے عام طور پر یہ لوگ قوم و ملت کی خدمت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چند لوگ اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں کی گل پوشی اور شال پوشی کے لیے نہ صرف قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ ہزاروں روپے بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس سے امت مسلمہ کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب امت مسلمہ کے سینکڑوں بچے SSLC 12ویں جماعت کے علاوہ مختلف امتحانات میں نمایاں کارکردگی کرتے ہیں اور کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو سرکاری ملازمتیں حاصل کرتے ہیں یا پھر اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے الگ الگ شعبوں میں نام کماتے ہیں۔ ہمارے درمیان کئی کھلاڑی بھی ہیں جو ریاستی یا قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن ان باصلاحیت نئی نسلوں اور نوجوانوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے۔ ان باصلاحیت بچوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے کوئی تہنیتی پروگرام منعقد نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کی گل پوشی، شال پوشی کی جاتی ہے۔ ان کی ہمت افزائی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی محنت کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ چور اچکے فالتو کام کرنے والے لوگ ہمارے سٹیجوں کی رونق بن رہے ہیں، جنہیں الف بے بھی نہیں معلوم، ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ در حقیقت آج بھی مسلمان تعلیم اور تعلیم یافتہ افراد کی ہمت اور اہمیت نہیں جان سکتے، نہ ہی انہیں ان تعلیم یافتہ افراد کی سرپرستی درکار ہے۔ مسجدوں کی کمیٹیوں کو دیکھیں یا پھر میونسپل یا کارپوریشن میں نمائندگی کرنے والے افراد کو دیکھیں کہ وہ کس حد تک تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ بیشتر نمائندے تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں کوئی قیادت کی ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ آج اگر مسلمانوں کی پسماندگی کا اہم سبب کچھ ہے تو وہ یہ کہ مسلمانوں نے تعلیم کی قدر نہیں کی اور نہ ہی تعلیم یافتہ افراد کو اہمیت دی ہے، بلکہ ان کے نزدیک چھچورے لوگ ہی ان کے قائد بننے کے لائق ہیں یا پھر پیسے والے لوگوں کی عزت ان کے سامنے ہے۔ جب قوم کی جانب سے تعلیم حاصل کر رہے طلبہ کی عزت افزائی نہیں کی جاتی، باصلاحیت نوجوانوں کی شناخت نہیں کی جاتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طلبہ و نوجوان آگے چل کر قومی و ملی مسائل سے دور ہو جائیں گے۔ شکوہ ان لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے جو تعلیمی طور پر پسماندہ ہیں یا پھر تعلیم کی اہمیت نہیں جانتے، بلکہ شکوہ ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو تعلیم یافتہ ہو کر مختلف تنظیموں و اداروں میں کام تو کر رہے ہیں مگر تعلیم یافتہ لوگوں کی اہمیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آج جو بچے اور نوجوان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں، اگر ان بچوں اور نوجوانوں کی ہمت افزائی کی جاتی ہے تو یقیناً یہ بچے آگے چل کر قوم کے قریب ہوں گے، قوم کے مسائل کو جانیں گے اور قوم کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ اگر انہیں دور کر دیا جاتا ہے تو یہ بچے بھی قوم و ملت سے دور ہونے لگیں گے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔